جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ خوش خرم اور آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، تاکہ آپ کو اس طرح بنیادی اسلام کی باتیں اور مزے مزے کی ویڈیوز جلد از جلد ملتی رہیں۔ کیا ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کہاں پہ رکے تھے؟ کون سا سبق پڑھا تھا لاسٹ؟ غائبانہ۔ یہ غائبانہ لے کے بیٹھا ہوا ابھی امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ پڑا تھا، ایسے ہی ہے جی؟ جی فضان صاحب، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں کر سکتا؟ ہاں جائز نہیں ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، بس یہ اصول یاد رکھیں، سمجھ آئی؟ ہاں اس میں ایک مسئلہ بعد میں بچے پوچھ رہے تھے، آپ کو پہلے بھی بتایا، کوئی پڑھانے کے دوران آپ کو ذہن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ویسے آتا تو نہیں ہے، چلو بالفرض آ بھی جاتا ہے، فوراً کھڑے ہو جایا کریں، پوچھ لیا کریں بعد میں، جیسے جب میں یہاں سے پڑھا کے آپ کو آخری باتیں سمجھا رہا ہو تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، پوچھ لیا کریں۔ بچے نے پوچھا کہ بھائی کیا صرف امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی کہ سارا کچھ ہی نہیں کرنا، بس سجدے لگاتے رہنا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، رکوع پہ چلے جانا؟ نہیں، صرف قرات کا مسئلہ ہے سر۔ امام کے پیچھے قرات منع ہے، باقی ساری چیزیں کرنی ہیں آپ نے۔ رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر ہی کہنا ہے، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، اسی طرح تشہد ہے، درود پاک ہے، دعا ہے، اور اس کے بعد سلام کرنا ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ صرف قرات کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں امام صاحب جو سورت ملاتے ہیں، جو وہ آپ نے خاموشی سے سننی ہے، جہاں سری ہے تو وہ بھی امام صاحب خود کہیں گے، باقی آپ نے سارا کچھ کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی سر؟ یقیناً آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج جس موضوع پر یا جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی سلام کرنا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولیں ذرا، جواب دیں۔ یہ ہے جی سلام۔ کیا ہے جی؟ یاد رکھیں، سلام کرنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے جی؟ اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ کیا جی؟ اور بعض نے تو فرض بھی لکھا ہے، فرض کفایہ لکھا ہے۔ سلام کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے اندر بڑی حکمتیں بھی ہیں۔ سلام کرنے سے دو مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، فاصلے کم ہوتے ہیں، تلخیاں ناراضگیاں یہ دور ہوتی ہیں۔ پھر جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ جو صرف السلام علیکم کہتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ جو آگے ساتھ میں کہتا ہے ورحمت اللہ، اس کی 20 ہو جاتی ہیں۔ جو کہتا ہے وہ برکاتہ، اس کی 30۔ اب جس نے 10 لینی ہو تو کہہ دے السلام علیکم جی۔ پھر السلام بھی بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ کئی ہوتے ہیں السلام علیکم، ہاں جی السلام علیکم، لفظ کیا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو جواب دینے والے کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اتنی آواز میں جواب دینا ضروری ہے، واجب ہے کہ سلام کرنے والے کو آپ کا جواب سنائی دے، یہ ضروری ہے۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن ہم نے جو آج پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سلام کرنا منع ہے، یعنی ایسی جگہ ہیں کچھ جہاں پہ سلام کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے، فرمایا گیا۔ وہ کون سی ہیں سر؟ سب سے پہلے ہے نماز۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی بندہ آ جاتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کو سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے۔ مسجد میں بیٹھا کوئی بندہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، ایون کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یا اقامت ہونے لگی ہے، یا جماعت کھڑے ہونے لگی ہے، یا مسجد میں لوگ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، یا جناب اعلیٰ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، یا 4-5 بیٹھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، یا کوئی بندہ واش روم میں ہے، باہر کھڑا ہو گیا السلام علیکم سر، ہاں جی، دروازہ کھڑکاتا پھر۔ اسی طرح کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کو بھی سلام کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ بھوکا ہے، باہر سے آ گیا، بندے کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے، ایسا بندہ سلام کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جن کو سلام کرے گا وہ سمجھیں کہ شاید اس کو بھوک لگی ہے، یا یہ کہیں کہ چلیں یار آپ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، دسترخوان میں شامل کر لیں، تو ایسا بندہ کر سکتا۔ بہرحال باقی جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں آپ کو میں نے، اسی طرح آپ سارے قرآن پڑھتے ہیں، یا میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگ جاؤں وہاں بیٹھ کے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سلام نہیں کرنا۔ آپ یہ جتنی بھی چیزیں بتائیں میں نے آپ کو، ایسی جگہوں پر سلام کرنا منع ہے، نہیں کرنا۔ ہاں، ایک پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورے مجمع کو باہر سے بندہ ایک آیا، جیسے آپ کبھی کبھار کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا، کوئی بندہ عالم دین آتا ہے، جہاں صاحب آتے ہیں کوئی، تو آپ مل کے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اگر وہ آپ کو کہہ دے پورے کے پورے کو، جی بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ میں سے اگر کوئی ایک بچہ بھی جواب دے دے گا نا، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا۔ ہاں جی، اگر آپ جواب آپ میں سے ایک بھی نہیں دے گا اور اس نے کہا بھی سب کو ہو، تو ایسی صورت میں آپ سارے گناہگار ہوں گے۔ کیوں کہ سلام کا جواب دینا کیا ہے جی؟ واجب۔ واجب کو جان بوجھ کے ترک کرنا ہاں گناہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو جان بوجھ کے نہ بھی چھوڑیں تب بھی گناہ ہے۔ ہاں جی، جان بوجھ کے چھوڑیں تو زیادہ سخت گناہ ہے، یعنی ہلکا لیں گے نا واجب کو۔ اس لیے جب کوئی بندہ باہر سے آئے، اگر تو آپ سب کو مطلقاً کہہ دے جی بچوں السلام علیکم، آپ میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے گا تو سب کی طرف سے جواب ہو جائے۔ ہاں، اگر وہ بندہ کہتا ہے آ کے جی منشا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صرف پھر منشا صاحب پہ ضروری ہے کہ وہ خود جواب دیں اس کا، باقی کوئی نہ دے اس کے علاوہ۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں سر؟ سلام کیا کریں۔ آپ تو ابھی یہاں سیکھنے آتے ہیں، یہاں جو بچے سنتے ہیں ہمیں، سلام کیا کریں اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے استادوں کو، آپ کے جتنے بھی عزیز و قریب ہیں، والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں برابر کے ہوں، سلام میں ہمیشہ پہل کریں۔ اس سے بندے کی اہمیت بڑھتی ہے، شان بڑھتی ہے، رتبہ بڑھتا ہے، اور ثواب کا ثواب بھی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں سر۔ اسی طرح یہ اپنی والدہ کی عمر کی جو ہوتی ہیں عورتیں، ان کو تو سلام کر سکتے ہیں، یا اس سے بڑی ہوتی ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ ہم عمر کو بہتر ہے کہ نہ کریں، کیوں کہ فتنے کا خدشہ ہے، فتنے کا۔ اینجنا کہہ دے کہ یار اے کی ہے چاچی پروین دا منڈا مینوں سلام کیتا انہیں، اینجنا ہو جائے نا کام، فتنہ ہے نا سر، فتنے کا خطرہ ہے۔ گھر جا کے جناب الٹا سیدھا کام ہو جائے، اوے فلان کے لڑکے نے، میں گلی میں جا رہی تھی تو کہتا جی السلام علیکم، اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ ہاں جی، فتنے کا خطرہ ہے سر، ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے منع ہے کہ ہم عمر لڑکی کی بات کر رہا ہوں میں، لڑکے کی نہیں، تو سلام نہ دیں۔ اپنی والدہ سے بڑی عمر کی ہیں یا والدہ کے برابر کی ہیں، یا جن کے ساتھ آپ چاچا پھوپھی رشتے والا یہ رشتہ ہے، تو ان کو سلام کر لیا کرے۔ سمجھ آئی؟ اب آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے جی؟
کون سی جگہ ہے جہاں پر سلام کرنا منع ہے؟ کون سی ہے جی؟ سب سے پہلے کوئی بندہ، ایسا بندہ جو نماز میں ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، تسبیح و تحلیل کر رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، واش روم میں ہو، اسی طرح کوئی کھانا کھا رہا ہو، اور بھی کئی صورتیں ہیں، اور بھی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا سر منع ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ، مثال کے طور پر میں شام کو قرآن پڑھتا ہوں یہاں بیٹھ کے، ایک بندہ آتا ہے نماز پڑھ کے ادھر سے آتا ہے یا ادھر سے آ جاتا ہے، اب اگر آ کے وہ مجھے کہے گا جی السلام علیکم قاری صاحب، تو میں جناب پڑھتا رہوں، ہاں جی، کیا کہے گا؟ پتہ کیا کہے گا؟ او یار میں وہاں گیا، قاری صاحب بڑے آکڑ والے بندے نے یار، بڑا نخرہ ہے قاری صاحب دے وچ۔ حالانکہ میرا سلام دینا اس کو ضروری نہیں ہے، سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے میرے لیے، نہ ہی اس کو کرنا چاہیے تھا، بالفرض اس نے کر لیا۔ اب میرے لیے کیا ہے، میرے اختیار میں ہے، یا تو میں فوراً جواب دے سکتا ہوں، نہ بھی دوں تو تب بھی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی لیے آپ سب پہ قیاس کر لیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی السلام علیکم، اگر تو آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے سر۔ اگر آپ اپنی تسبیح کو موقوف کر دیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو موقوف کر دیں، یعنی رک جائیں، موقوف کا مطلب ہوتا ہے رک جائیں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس کا جواب دے دیں تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ فرحان صاحب کو سلام، فرحان صاحب اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، اس کا کزن آ گیا جناب، کہا جی فرحان صاحب السلام علیکم، فرحان صاحب سورہ یاسین پڑھی جا رہے ہیں، جواب ہی نہیں دیا جناب، وہ گیا یہاں سے پھوں پھوں کرتا ہوا گھر چلا گیا، ہاں جی چاچو آپ کے بیٹے نے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا، یہ وہ۔ جہاں فتنے کا ڈر ہو، یا بھئی اس طرح کا کوئی بڑا نخرے والا بندہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہتر یہ ہے کہ قرآن کو بند کر لیں، اس کا جواب دے دیں۔ ہاں اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، بندہ آتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کیا کریں سر، اس کو آپ پڑھتے رہیں لیکن کوئی اشارے کے ساتھ، کس طریقے سے، بھئی وعلیکم السلام، یا اشارہ کر دیں وعلیکم السلام، میں تھوڑا سا پڑھ لوں، ہوتا ہی نا ایسے، ایک منٹ یار میں ذرا کر لوں، ہاں جی، تو جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے ویسا ہی سمجھ جاتا ہے۔ سمجھ آئی باتیں سر؟ تو آپ نے یہ چند چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک تو یہ ذکر و اذکار یا نماز یا خطبہ یا فلاں فلاں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ویڈیو کے اندر ساری موجود ہیں، ایسی جگہوں پر آپ نے سلام نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، اچھا، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اس نعرے سے کرنٹ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کرنٹ؟ آپ اتنے بیٹھے ہوئے، اگر کرنٹ آتا ہے تو پھر بجلی کی تاریں کٹوا دیں، سب کو ایک ایک تار لگا دیتے ہیں، کیوں چاچو؟ چلیں جی سوال لکھتے ہیں جی۔ ران صاحب کیا لکھا ہے، پڑھ کے بتائیں اونچی آواز میں؟ کون سی جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ شاباش، یعنی یا کس کس جگہ پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا کون کون سی جگہوں پر سلام کرنے سے منع کیا جائے، یا کون سی جگہوں پر، یا کون سی، یا کن کن جگہوں پر، بات کو بنا لیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ سمجھ آئی نا جی؟
अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, यही लिख लेना जवाब। जवाब, सवाल सुन लें, कौन सी जगहों पर सलाम करने से मना किया गया? जवाब जी, कोई बंदा अगर नमाज की तैयारी करके मस्जिद में बैठा है या नमाज पढ़ रहा है, 2 रकतें पढ़ के सलाम फेरा था, आपने सलाम ठोक दिया, नहीं, मना है, नहीं करना चाहिए। या जिक्र और ज़िकार कर रहा है, या तस्बीह और तहलील कर रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, या इकामत होने लगी है, या दर्स व तदरीस हो रहा है। क्या तो दर्स व तदरीस का क्या मतलब है असीम? दर्स व तदरीस, हाँ हाँ, चलो ठीक है, बात समझ आ गई। यानी दर्स का मतलब है यानी कि कुरान और हदीस की बात बता रहा हो, यानी महफिल लगी हो, मजमा बैठा हो, या खुतबा जुमा हो रहा है, या जो खुतबा ईदैन, दोनों ईदें होती है जैसे, इसी तरह कोई वॉशरूम में है, उसको भी सलाम नहीं करना चाहिए। बाकी चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं, समझ आई बात? ऐसी जगहों पर आप सलाम ना किया करें। अगर ये तो फिर उस पर डिपेंड करता है, आपको जवाब दे दे तो ठीक, ना दे तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई गुस्सा करने लग जाते हैं ना, फिर हैं सलाम ही नहीं, जवाब नहीं देता, क्या हो गया? नहीं भाई, मना है, उसका इख्तियार है। तो कुरान पाक को बंद कर दे, तस्बीह तहलील को रोक कर आपका जवाब दे दे तो ठीक, ना दे तो कोई जरूरी भी नहीं। समझ आई? वैसे सलाम का जवाब देना क्या है जी? और सलाम करना चाहिए। समझ आई? और सलाम में पहल करें हमेशा। आप सारे माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं, आपको तो और ज्यादा जरूरी है कि आप सलाम में पहल करें। जिस तरह आपको समझाते हैं, घर में जाते वक्त सलाम करना है, आते वक्त भी वालदैन से मिल के आना है, जाते वक्त भी मिलना है, आते वक्त भी मिल के आना है। वालदैन से दुआएं लेकर निकला करें, इंशाल्लाह ताला बरकत होगी और कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। समझ आई बात जी? बस आज का सबक हुआ जी खत्म। तब तक के लिए आपसे भी और इन सब से भी बाय बाय।